السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العلي القدير. محترم صدر اجلاس، اسٹیج کے اوپر موجود محترم علماء کرام، نوجوان ماں اور بہنوں، پیارے بھائی، کلیت الفاروق الاسلامیہ گوشتپور سپول کے اس سالانہ پروگرام میں جو غالباً اس علاقے کا ایک تاریخی پروگرام ہوتا ہے، جب میں غفیر مردوں اور عورتوں کا اس پروگرام میں آج حاضر ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس طریقے کے جو پروگرام ہمارے اس علاقے میں مدارس کی طرف سے ہوتے ہیں، ان میں ان مدارس کے لیے چندہ بھی ہوتا ہے، اور اصل مقصد اس اجلاس کے منعقد کرنے کا اس ادارے کا تعاون کرنا اور اس کا چندہ کرنا ہے. ذمہ داروں نے مجھ سے بھی گزارش کی ہے کہ میں بھی آپ حضرات کے سامنے اس ادارے کے لیے تعاون کی اپیل کروں.
میں مناسب سمجھتا ہوں. اتنی بڑی پبلک میں اگر 50 بھی ایسے لوگ ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، رسول سے محبت کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ مدرسہ چلے اور قوم کے بچے اور بچیاں دین کی تعلیم حاصل کریں، اگر اس مجمع میں تقریب کی آخر میں اگر 50 لوگ بھی ایسے مل جائیں جو 1000 روپیہ بھی اگر دے دیں تو ایک بڑی رقم مدرسے کے فنڈ میں آ سکتی ہے. میں اپیل کروں گا آپ سب سے بڑے دردمندانہ انداز میں چندہ کرنے والا مولوی نہیں ہوں اور وہ میری فیلڈ بھی نہیں ہے، لیکن آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور یہ مجھ سے تو محبت ہے وہ میری ذات سے نہیں بلکہ قرآن و حدیث کی وجہ سے محبت کرتے ہیں. اس محبت کے حوالے سے میں اپیل کروں گا کہ آپ حضرات اس پروگرام میں جانے سے پہلے یہ کام ضرور کر کے جائیں اور اس ادارے کو جو اس علاقے میں بڑی اہم خدمت انجام دے رہا ہے، اور میں کئی اساتذہ سے ملا جو بڑے پرانے اور سینئر عالم ہیں اور جامعہ سلفیہ بنارس کے ہمارے مادر علمی کے فارغ ہیں، وہ اس ادارے میں آج پڑھا رہے ہیں. بہت اچھے اساتذہ کا اسٹاف ہے ایسے ادارے میں جہاں قوم کے بچے اور بچیاں پڑھ رہے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے، ہم سب کی اخلاقی، ایمانی اور دینی ذمہ داری ہے کہ ہم اس جلسے کا مقصد ضرور پورا کریں اور یہاں سے ہم اٹھیں تو جلسے کا تعاون کر کے جائیں. جن بھائیوں نے اب تک تعاون کر دیا ہے اللہ ان کو بھی بہترین بدلہ دے، جنہوں نے نہیں کیا ہے اور ابھی انشاءاللہ جلسے کے آخر میں کریں گے اللہ ان کے بھی صدقات اور خیرات کو قبول فرمائے اور اللہ ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے. میرے بھائیوں، پروگرام بہت ہی بہترین انداز میں چل رہا ہے اور سکون کے ساتھ آپ حضرات سن رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اسی سکون کے ساتھ آپ تقریر سنیں. مجھے جیسے یہ اندازہ لگے گا کہ اب آپ کی برداشت کی طاقت کم ہو رہی ہے اور لوگ تقریر اب سننا نہیں چاہتے، میں وہیں سے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کہہ کے آپ سے اجازت لیتا ہوں. آج کی تقریر کا جو موضوع میں نے چنا ہے اس موضوع کا تعلق سماج اور قوم کے اس طبقے سے جو طبقہ سماج کا سب سے اہم طبقہ. جس طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی مکان کو بہت شاندار بنا دیتے اگر مکان کی بنیاد کمزور ہے، اگر مکان کی فاؤنڈیشن گرم پانی گرم ہے چائے ایک ساتھ سے مانی مانو نے بالکل ریلوے اسٹیشن بنی چاہیے. بوتل ہے ادھر جی، بھاگو رے سماج کا سب سے اہم طبقہ کون سا؟ سماج کا کون سا ورگ ہے جو سب سے مہتوپورن ہے، سب سے امپورٹنٹ ہے؟ اگر سماج کا وہ طبقہ خراب ہو جائے، وہ طبقہ بگڑ جائے تو پورا سماج نشٹ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. وہ کون سا طبقہ؟ وہ طبقہ ہے نوجوان. اس قوم کے نوجوان اچھے ہو، بہترین ہو، اعلیٰ دماغ والے ہو، اچھے اخلاق والے ہو، اس قوم کو ترقی سے کوئی نہیں ہے. اور جس قوم کے نوجوان برباد ہو جائیں، نشے کے عادی ہو جائیں، شراب کے عادی ہو جائیں، زناگار بن جائیں، بدکار بن جائیں، ان کی راتیں عیاشیوں میں گزرے، ان کے دن فضول کاموں میں گزرے، اس قوم کو برباد کرنے کے لیے کسی میزائل کی ضرورت نہیں ہے، کسی پرمانو بم کی ضرورت نہیں ہے، کسی مشین گن کی ضرورت نہیں ہے. وہ قوم آٹومیٹک برباد ہو جائے گی جس قوم کا نوجوان برباد. آج جب ہم مسلمان قوم کے نوجوان کو دیکھتے ہیں میرے پیارے ساتھ تو ہمیں حیرت ہے، افسوس ہوتا ہے اور دل دکھتا ہے، کلیجہ تڑپتا ہے کہ جس قوم کی آج حالت یہ ہے کہ ہندوستان جیسے ملک میں جہاں کروڑوں کی تعداد میں ہم رہتے ہیں آج حالات یہ ہو چکے ہیں کہ ہماری جان، ہمارا مال،
ہماری عزت و آبرو، ہمارے مدرسے، ہماری مسجدیں سب داؤں پر لگے ہوئے ہیں۔ دشمن کی بڑی بڑی نگاہیں ان مدرسوں کے اوپر ہے۔ کوئی یہ سوچ کر کے غلط فہمی کا شکار نہ رہے کہ بھئی ہم تو بہار میں ہیں، ہم تو جھارکھنڈ میں ہیں، ہمارے یہاں کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بکرے کی ماں کب تک خیر رہے گی؟ کل تک جن علاقوں میں آج مدارس اور مساجد پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، کل ان علاقوں کے لوگ بھی خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے اور بے فکر تھے، اور بالکل ان کو کوئی چنتا نہیں تھی کہ ہمارے ساتھ کچھ ہو۔ مگر آج اسلام کے دشمنوں کو بھی اندازہ لگ گیا ہے کہ اسلام اگر زندہ ہے تو انہی مدرسوں سے زندہ ہے۔ جس دور میں تعلیم کے نام پر نوجوان اپنے اللہ کو بھول کے بیٹھا ہے، یہ مدرسے، یہاں پڑھنے والے بچے اور بچیاں، ان کو مول بھوت جو سوائے ہیں وہ بھی نہیں ملتی۔ کبھی آپ غور کیجیے ان مدرسوں کا انفراسٹرکچر کیسا ہے۔ ان مدرسوں کی عمارتیں کمزور ہیں، ان مدرسوں میں دیا جائے والا کھانا بہت معمولی کھانا ہے۔ یہ معمولی اور سادہ کھانا کھانے والے اور کمزور عمارتوں میں رہنے والے مدرسے کے ان بچوں اور بچیوں نے، انہوں نے اسلام کی شمع کو روشن کر کے رکھا ہے، اسلام کی شمع کو زندہ کر کے رکھا ہے، اسلام کے دشمنوں کو خطرہ ہے، انہیں سے خطرہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار نوجوانوں کی اہمیت کو بیان کرتا ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں نوجوانی کی اہمیت کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ روم کی، ذرا اس آیت کریمہ کی اوپر غور کیجیے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ میرے بندو، ہم نے تم کو کمزور بنایا، تم ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کو کمزور تھے، تمہارا بچپن کا سارا زمانہ کمزوری کا زمانہ تھا۔ یہ بھائی سکون پیدا کر رہا ہے، کیوں بار بار شیخ ڈسٹرب کر رہا ہے؟ مطلب ایک آواز میں تقریر کے دوران اپنی ڈسٹرب کر سمجھا کرو، کوئی بات بولنا تو اشارے میں بولو، مت شور کرو، اللہ تعالیٰ خاموش ہو۔ ہم نے تم کو کمزور بنایا، اتنا کمزور بنایا کہ پیدا ہوا تو روتا ہوا تو دنیا میں آیا تھا، اتنا کمزور بنایا تجھے بھوک لگتی تھی تب بھی روتا تھا، پیاس لگتی تھی تب بھی روتا تھا، بخار ہوتا تھا تب بھی روتا تھا، پیٹ میں درد ہوتا تھا تب بھی روتا تھا۔ اتنا کمزور بنایا کہ ماں کی گود میرا بستر ہوا کرتی تھی اور ماں کا دودھ تیری غذا ہوا کرتی تھی۔ تجھے یہ بھی نہیں پتا کہ کہاں پیشاب کرنا ہے، کہاں لیٹرین کرنا ہے۔ اتنا کمزور بنایا، تیرے ہاتھ کو کوئی زور سے پکڑ کے کھینچ دے تو ہاتھ اٹھا جائے، تیرے پیر کو کوئی کھینچ دے تو پیر اٹھا جائے۔ اتنا کمزور بنایا، دھیرے دھیرے تو بڑا ہوتا چلا گیا، تو زمین پر گھٹنوں کے بل چلنے لگا، پھر دیوار کے سہارے چلنے لگا، پھر ماں باپ کی انگلی پکڑ کر کے چلنے لگا، پھر تھوڑی سی تیرے اندر طاقت آئی۔ آواز کو ٹھیک کرو جی، یہ میرے ساتھ کوئی دشمنی تو نہیں ہے، آواز ٹھیک ہے جی۔ تم کو کمزور بنایا اور پھر جب تو بچپن سے جوانی کی دہلیز پر پہنچا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر ہم نے تم کو کمزوری سے طاقتور بنایا۔ کل تک تو کمزور تھا، جب تو جوان ہو گیا تیرے بدن میں طاقت آ گئی، تیرا دماغ بھی مضبوط ہو گیا، تیرا چہرہ بھی خوبصورت ہو گیا، تو اسمارٹ اور ہینڈسم ہو گیا، تو خوبصورت ہو گیا، تو طاقتور ہو گیا، تو 20 سال کا ہو گیا، 25 سال کا ہو گیا، 30 اور 35 سال تک تو جوان رہا۔ پھر جب تو 40 کو کراس کرنے لگا، تیرے بدن پر دھیرے دھیرے جھریاں پڑنے لگی، تیرے بال سفید ہونے لگے،
تیرا دماغ پہلے جیسا نہیں رہا، تو ذرا سا دوڑنے لگا تو ہانپنے لگا، تیرے گھٹنے کمزور ہو گئے، تیری باڈی کمزور ہو گئی، تیرا شریر کمزور ہو گیا۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، پھر طاقت کے بعد، جوانی کے بعد، پھر ہم نے دوبارہ تجھ کو کمزور بنایا اور بڑھاپے تک تجھ کو پہنچا دیا، تو بوڑھا ہو گیا۔ اللہ چاہتا تو ہمیشہ تجھ کو جوان رکھتا، اللہ چاہتا تو ہمیشہ تجھ کو بوڑھا رکھتا، لیکن اللہ نے پہلے کمزور بنایا، پھر طاقتور بنایا، پھر کمزور بنایا۔ یہ اللہ کی مصلحت تھی، یہ اللہ کی حکمت تھی۔ یخلق ما یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ وہو العلیم القدیر، اللہ ہر چیز کی جانکاری رکھنے والا اور ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے۔ تو انسان کی پوری زندگی میں اگر طاقت کا کوئی دور ہے، اگر انرجی کا کوئی دور ہے، تو وہ دور میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، جوانی۔ اسی لیے ہماری شریعت بار بار اپنی نوجوانی کو ہمیں سنبھالنے کی حکم دیتی ہے، نوجوانی میں غلط کام کرنے سے ہمیں منع کرتی ہے۔ قرآن کو نوجوان کا نام موسیٰ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے بیچ میں پیدا ہوا، بنی اسرائیل میں پیدا ہوا، اور فرعون کے درباریوں نے اس سے کہا تھا تیری حکومت میں کوئی ایسا پیدا ہونے والا ہے جو تجھے قتل کر دے گا، جس سے تیری حکومت ختم ہو جائے۔ فرعون اپنے آپ کو رب کہتا تھا، لیکن اتنا بڑا ڈرپوک تھا کہ جیسے اس کے جادوگروں نے یہ بتایا، اس کے کائنوں نے یہ بتایا، فرعون نے آرڈر دے دیا کہ جتنے بچے بنی اسرائیل میں پیدا ہوں گے، لڑکی پیدا ہوگی تو چھوڑ دینا، لڑکا پیدا ہو تو وہاں ماننا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کہتا اللہ اللہ تعالیٰ کو بچانا ہوتا ہے تو کیسا انتظام کرتا ہے۔ موسیٰ کی ماں بیچاری پریشان ہے، فرعون کے آدمی آئیں گے میرے بچے کو قتل کر ڈالیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ کی ماں، اپنے بچے کو تو صندوق میں رکھ دے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اور اس کو پانی میں ڈال دے، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور اے موسیٰ کی ماں تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، تیرا بیٹا ہم تجھے واپس دلائیں گے اور تیرے بچے کو رسول بنائیں گے۔ ماں نے کلیجے میں پتھر رکھا اور اپنے دودھ پیتے بچے کو پیدا ہونے کے بعد ایک صندوق میں رکھا اور صندوق کو پانی میں رکھا۔ صندوق پانی میں جا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اس صندوق کے اندر پانی میں تیر رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن ہے وہ سائیڈ سے جا رہی ہے، وہ دیکھنا چاہ رہی ہے کہ میرے بھائی کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ وہ بہنوں والوں، وہ جن کے گھروں میں بہنیں ہیں، اپنی بہنوں کا خیال کیا کرو۔ بہنیں بہن سے زیادہ پیار کرنے والی ہستی، ماں کے بعد سب سے زیادہ خیال کرنے والی بڑی بہنیں ہوتی ہیں۔ یا موسیٰ کی بڑی بہن کا خیال کر رہی ہے، جن کی بہنیں زندہ ہیں، اللہ ان کی بہنوں کو سلامت رکھے۔ بہن بھائی کا پیار بڑا اعلیٰ پیار ہوتا ہے، بڑے ظالم ہیں وہ لوگ۔ ابھی ایک علاقے میں میں نے تقریر کی، ایک مولانا صاحب میرے کان میں آ کے کہنے لگے مولانا ذرا ایک موضوع آپ کو دیتا ہوں، ایک بات بتاتا ہوں، ذرا تقریر میں بولیے گا۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ بولے ماں کا انتقال ہو گیا ہے، جوان بہن ہے اور بھائی جوان بہن کو ماں کے مرنے کے بعد بیچاری اکیلی ہے، بار بار پہ مار پر پیٹتا ہے۔ بھائی صاحب تقریر میں بول دیجیے گا۔ واللہ بتاتا ہوں بڑی دل کو تکلیف پہنچی کہ آج ایسے بھی ظالم بھائی ہیں جو بہنوں پر بات بتاتے ہیں۔ معاف کرنا میرے پیارے ساتھیوں، بہنیں پیار کی چیز ہوتی ہے، محبت کی چیز ہوتی ہے۔ بہنوں پر ظلم و ستم کرنے والے بڑے بزدل اور بڑے ڈرپوک اور بڑے کائر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں اور ان کی بہن سائڈ سے دیکھ رہی کہ کیا بات کر رہا ہے۔ جب یہ صندوق پہنچا ہے، کہاں پہنچا؟ فرعون کے محل کے پاس پہنچا، اور فرعون کی بیوی نے اپنے برآمدے سے دیکھا کہ پانی میں صندوق جا رہا ہے، تو اپنی کسی لونڈی سے کہا کہ جاؤ ذرا دیکھو صندوق میں کیا ہے۔ صندوق کو کھولا گیا، اس میں خوبصورت سا بچہ ہے موسیٰ علیہ السلام۔ فرعون کی بیوی نے بچے کو گلے لگایا۔ فرعون کی بیوی بے اولاد تھی، فرعون اتنا بڑا
آدمی تھا, اپنے آپ کو رب کہتا تھا, مگر اپنی بیوی کو بچہ نہیں دے پایا. اپنے آپ کو رب کہتا تھا اور اپنی بیوی کو بچہ نہیں دے پایا. ایسے ایسے تو رب گزرے ہوئے, اپنی بیوی کو بے اولاد نہیں دے پایا, بے اولاد تھا فرعون. تو اس کی بیوی نے اپنے شوہر سے کہا لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. اے میرے سردار, اے میرے شوہر, آپ کا آرڈر ہے کہ جہاں چھوٹے بچے پائے جائیں ان کو قتل کر دیا جائے. اس بچے کو قتل نہ کرنا, اس کو اپنا بچہ بنا لیتے ہیں, یہ آگے چل کر کے ہمارے کام آئے گا. فرعون بہت بڑا ظالم تھا, کسی کی بات نہیں مانتا تھا, مگر اپنی محترمہ کی بات مان گیا, اپنی بیوی کی بات مان گیا. پتہ یہ چلا کہ بیوی کے اندر وہ طاقت ہے جو فرعون سے بھی اپنی بات مان سکے. اس لیے بیوی والوں, اگر کوئی انسان فرعون سے بھی بڑا ظالم ہوگا تو وہی انسان اپنی بیوی کو ڈھنگ سے نہیں رکھ پائے گا, ورنہ فرعون جیسے ظالم کو بھی پتا ہے کہ بیوی سے پنگا لینا مناسب. اور بڑا مشہور لطیفہ ہے, یہ ایک صاحب نے, ان کی بیوی بہت پریشان کرتی تھی, شک کرتی تھی. جب کہیں باہر جاتے فون کر کے پوچھنے لگتے کہاں ہیں آپ, کہاں ہیں, تو ایک مرتبہ بیوی مائکے چلی گئی. اب مائکے جا کر کے بار بار فون کر رہی ہے کہاں ہے, تو شوہر کہہ رہے ہیں گھر پہ. تو کہہ رہی ہے کہ کیسے میں معلوم کہ آپ گھر پہ ہیں, ایک کام کیجیے آپ کچن میں جائیے اور جو مکسر ہے مکسر کو آپ چالو کر کے دکھائیے, تب میں مانوں گی, ویڈیو کال پہ آپ دکھائیے. تو شوہر نے جو ہے مکسر کی آواز سنا دی اس کو فون کے اوپر, تو وہ مطمئن ہو گئی کہ چلو ٹھیک ہے, اس کا مطلب کہ شوہر گھر پہ. دوسرے دن پھر فون کیا, کہاں ہے آپ, کہا گھر پہ, ان کا مکسر چلا کے سنا. پھر انہوں نے مکسر کو چلا کے سنا. تیسرے دن بیوی اچانک سرپرائز دینے کے لیے گھر آئی تو شوہر آیا تھا اور چھوٹا بچہ وہی گھر میں کھیل رہا تھا. بولا تیرے ابو کہاں گئے, بولے 3 دن سے مکسر لے کے غائب. تو بیویوں کو کنٹرول کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. جب فرعون جیسے ظالم کی نہیں چلی تو ہماری اور آپ کی کیا چلے گی. اس کو بھی بات ماننی پڑی کہ ٹھیک ہے اگر تو کہتی ہے تو چل میں اس بچے کو پال لیتا ہوں. اور بعد میں وہی بچہ موسیٰ علیہ السلام بنتا ہے. لمبا واقعہ ہے, میں اس واقعے کی طرف نہیں جاتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جسمانی اعتبار سے بھی طاقتور بنایا. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی قوم کا ایک انسان اور فرعون کی قوم کا ایک انسان دونوں آپس میں لڑ رہے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے آدمی کو بچانے کے لیے اور اس کا سپورٹ کرنے کے لیے قبطی کو ایک مکہ مارا, اور ایسا مکہ مارا کہ موسیٰ علیہ السلام کے مکے سے وہ انسان مر گیا. موسیٰ علیہ السلام کے مکے میں اتنی طاقت تھی کہ سامنے والا مر گیا. گٹکھا کھانے والے کے مکے میں اتنی طاقت نہیں. جو گٹکھا کھائے گا, جو کھینی کھائے گا, جو تمباکو استعمال کرے گا, جو چرس گانجا اور نشہ کرے گا, بڑے افسوس کی بات ہے وہ انسان کسی قابل نہیں بچے گا. آج کیوں یہ حکیموں اور ڈاکٹروں کے پاس کیوں لائن لگی رہتی ہے, کیوں مردوں کے اندر کمزوریاں پیدا ہو رہی ہیں, اور کیوں انسان شادی کے بعد کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا ہے. یہ وجہ اور حالات کیوں ہیں, جناب اسباب پر غور کریں گے. یہ نشہ کی بہت بڑی وجہ ہے ہماری نوجوان نسل کے برباد ہونے کی. اللہ ہمارے تمام نوجوانوں کی حفاظت فرمائے. میرے بھائیوں, موسیٰ علیہ السلام نے ایسا مکہ مارا, سامنے والا مر گیا. اب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے اپنی جان بچا کے, ان کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں میرے خلاف موت کا فیصلہ نہ جائے, وہاں سے اپنی جان بچا کر کے موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے. اور جب مدین پہنچے تو وہاں موسیٰ علیہ السلام ایک پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے, اور وہیں پر ایک کنواں تھا, اور کنویں کے پاس لمبی لائن لگی تھی. لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ 2 عورتیں کھڑی ہیں, 2 عورتیں کھڑی ہیں جو پیچھے کھڑی ہیں, لائن سے ہٹ کر کے کھڑی ہیں, مردوں کی لائن سے الگ کھڑی ہیں. ان کے ہاتھ میں بکریاں ہیں, وہ اپنی بکریوں کو پانی پلانا چاہتی ہیں, مگر مردوں کی لائن سے الگ کھڑی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے جا کر کے پوچھا ما خطبکما, کیا بات ہے, تم لوگ لائن سے الگ کیوں ہو؟ قالتا لا نسقی لا نسقی حتی یصدر الرعاء. تو ان دونوں عورتوں نے کہا کہ ہم اپنے جانوروں کو تب تک پانی نہیں پلائیں گے جب تک یہ تمام مردوں کی لائن ختم نہ ہو جائے. وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر, ہمارا باپ بہت بوڑھا ہو چکا ہے, مجبوری میں ہم کو یہ کام کرنا پڑ رہا ہے. اچھا, تو یہ بات تھا. موسیٰ علیہ السلام نے دونوں لڑکیوں کی بکری کو لیا
اور لے جا کر کے لائن کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے. باڈی بلڈر کے پہلوان تو تھے ہی, اس کی مجال تھی موسیٰ علیہ السلام کو آگے بڑھے اور ان کی بکریوں کو پانی پلایا اور پانی پلا کر کے انہوں کے حوالے بس ان کی مدد کر کے چلے آئے. آج ہمارا نوجوان کو کسی لڑکی کی مدد کرے تو جب تک موبائل نمبر نہ لے لے تب تک چلے سکتے, یعنی نیکی کر کے دریا میں ڈالنے والا رواج ختم ہے آج کے دور میں. موسیٰ علیہ السلام دونوں عورتوں کی مدد کرتے ہیں اور مدد کرنے کے بعد آ کر کے پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں, رب انی ما انزلت الیک من خیر فقیر. اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں, تیرے کرم کا محتاج ہوں. اے اللہ تو خیر نازل فرما دے, میں تیرے خیر کا محتاج ہوں, تیری بھلائی کا محتاج ہوں. ابھی موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے دعا نکلی کہ اتنے میں قرآن کہتا ہے فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ. ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی چلتے ہوئے آئی. دونوں لڑکیوں کا نام قرآن نے بیان نہیں کیا. دونوں لڑکیوں کی ہائٹ کیا تھی, وہ کتنی خوبصورت تھی, ان کے حسن و جمال کا ذکر قرآن نے نہیں کیا. ہاں قرآن نے ایک چیز کا ذکر کیا فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ. ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی شرما شرما کے چل رہی تھی اور شرما شرما کے چلتے ہوئے آئی. پتہ یہ چلا میری بہنوں کہ آپ کی خوبصورتی کی اللہ کی یہاں اتنی اہمیت نہیں ہے, آپ کے حسن و جمال کی اللہ تعالیٰ کو اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی آپ کی شرم و حیا کی ہے. جس عورت نے اپنی شرم و حیا کو بچا کے رکھا, جس عورت نے اپنی پاک دامنی کو بچا کے رکھا, اس سے زیادہ اللہ کے ہاں کسی عورت کا مقام نہیں ہے. وہ لڑکی شرما شرما کے چل رہی تھی, اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کی چال کو بیان کیا کہ وہ شرما شرما کے چل رہی تھی اور آئی اور آ کر کے کہنے لگی ان ابی ادعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا, کہ اے نوجوان میرے ابو آپ کو بلا رہے ہیں, آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے, چلیے ہمارے ابو آپ کو کچھ انعام دینا چاہتے ہیں, کچھ ریوارڈ دینا چاہتے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام آگے آگے چل رہے ہیں, پیچھے پیچھے لڑکی چل رہی. چاہتے تو لڑکی آگے رہتی, موسیٰ علیہ السلام پیچھے رہتے, مگر ایک مرد کی عفت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر عورت ساتھ میں ہے تو مرد آگے چلے, عورت پیچھے چلے. عورت راستہ بتا رہی ہے اور بتاتے بتاتے موسیٰ علیہ السلام اس لڑکی کے گھر پہنچے. لڑکی کے باپ کا نام شعیب تھا. وہاں حضرت موسیٰ کی ان سے بات ہوئی تو حضرت شعیب نے کہا کہ میری یہ دو بیٹیاں ہیں, میں چاہتا ہوں کسی ایک بیٹی کا نکاح میں تم سے کر دوں, مگر شرط یہ ہے کہ آپ کو 8 سال یا 10 سال میرے گھر پہ کام کرنا پڑے گا. 8 سال 10 سال اگر آپ میرے گھر پہ کام کریں گے تو میں اسی کو مہر بنا دیتا ہوں اور اپنی کسی ایک لڑکی کی شادی آپ سے کر دیتا ہوں. آج ہمارے یہاں لڑکوں کی شادی ہوتی ہے تو لڑکی والوں سے پوچھا جاتا ہے کیا دیں گے آپ, بائک دیں گے, 4 ویلر دیں گے, بلٹ دیں گے, کیا دیں گے, کتنا کیش دیں گے. یہاں پیغمبر کو, موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کو شادی کرنے کے 10 سال کام کرنا پڑا, 10 سال اپنے سسرال میں ان کو سروس دینی پڑی پر جا کر ان کی شادی ہوئی ہے. یہاں گنگا الٹی بہ رہی ہے, یہاں الٹا معاملہ ہے. یہاں بیچارے لڑکی کے باپ کے اوپر بوجھ ڈالا جا رہا ہے کہ تو قرضہ لے لے, تو بینک سے لون لے لے, تو بھیک مانگ لے, مگر تجھے ہماری ڈیمانڈ پوری کرنی پڑے گی. اور لڑکا جتنا کوالیفائڈ ہو, لڑکا جتنا اچھی پوسٹ پر ہو, لڑکا جتنا اچھا کماتا ہو, اتنی موٹی رقم جہیز میں لی جاتی ہے. اور لینے والا بھی اہل حدیث اور دینے والا بھی اہل حدیث. چلو بھر پانی میں ہمیں آپ کو ڈوب مرنا چاہیے. معاف کرنا میرے ساتھیوں, اگر اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہو تو شادی بیاہ کے معاملے میں بھی اہل حدیث بنو. صرف سینے پر ہاتھ باندھ لینے سے اور آمین زور سے بول لینے سے کوئی اہل حدیث نہیں ہو جاتا ہے. ہمارے شادی بیاہ کا جو سسٹم ہے, اور میں پورے سیمانچل میں نے غور کیا ہے, آج بہت ساری برائیاں آپ کے اس علاقے میں موجود ہیں اور اس میں سے برائی جہیز کی شکل میں ہے. موسیٰ علیہ السلام نوجوان ہیں, 10 سال تک انہوں نے شعیب کے گھر میں کام کیا اور پھر ان کی شادی ہوتی ہے. میرے نوجوان ساتھیوں, یہ بھی ایک نوجوان تھے جنہوں نے ان 2 لڑکیوں کی مدد کی بغیر کسی مفاد کے, اور اللہ سے دعا کی. اللہ نے ان کی بیوی کا بھی انتظام کر دیا, ان کے رہنے کا بھی انتظام کر دیا. یہ نوجوان تھے, ان کا ذکر اللہ تعالیٰ. اور آگے بڑھیے. آج جمعہ کا دن تھا, آپ نے سورہ کہف پڑھی ہوگی. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے کچھ نوجوانوں کا واقعہ بیان کیا ہے. انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی.
اللہ کے کوئی نوجوان بندے ایسے بھی تھے، ساری قوم مشرک تھی، ساری قوم اللہ کے ساتھ شرک کرتی تھی، مگر ان چند نوجوانوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے توحید ڈال دیا، وہ ایک اللہ کے اوپر ایمان لے آئے، توحید کے راستے پر آ گئے۔ اور جب ان کو یہ پتہ چلا کہ اگر اپنی قوم کو ہم بتائیں گے کہ ہم توحید پر چل رہے ہیں، ہماری قوم کے لوگ ہمارا جینا حرام کر دیں گے، فَأَبُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو ان نوجوانوں نے ایک پہاڑ کی گھٹا میں جا کر کے، غار میں جا کر کے پناہ لے لی۔ وہ اچھے باپ کی اولاد تھے، بڑے باپ کی اولاد تھے، حویلیوں میں رہتے تھے، محلوں میں رہتے تھے، لیکن اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنی توحید کو بچانے کے لیے ان نوجوانوں نے اپنے باپ کا محل چھوڑ دیا، اپنی ماں کی حویلی چھوڑ دی اور پہاڑ کی گھٹا میں جا کر کے پناہ لے لی۔ اور پہاڑ کی گھٹا میں جا کر کے 309 سال تک وہ سوئے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے 309 سال تک کو سلا کے رکھا۔ یہ پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کیا ہے، اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ، کہ یہ چند نوجوان تھے جنہوں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا۔ پتہ یہ چلا میرے نوجوان بھائیوں کہ اللہ کی توحید کے لیے اپنے باپ کا محل چھوڑ دینا اور عیش و آرام چھوڑ دینا یہ آسان کام نہیں ہے، یہ ایک نوجوان ہی کر سکتا ہے۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، ذرا اصحاب کہف کو اپنے سامنے رکھو اور سوچو کہ وہ کہاں کھڑے تھے اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ وہ اپنی توحید اور ایمان کو بچانے کے لیے کہاں چلے گئے اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آج ہمارے پاس خبریں آتی ہیں، میڈیا کے اندر نیوز آتی ہے کہ جھارکھنڈ کی راجدھانی رانچی کے اندر ایک لڑکی جس کا نام نصرت جہاں تھا، مسلمان لڑکی تھی، 5 ٹائم کی نماز پڑھنے والی لڑکی تھی، دیندار فیملی سے اس کا تعلق تھا۔ فیس بک پر ایک لڑکے سے دوستی ہوتی ہے، ایک غیر مسلم لڑکے کے ساتھ اس کو عشق و محبت کا بخار چڑھتا ہے۔ وہ غیر مسلم لڑکا اس کے سامنے شک رکھتا ہے کہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو تو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے بھاگ کر کے میرے پاس آنا پڑے گا۔ وہ لڑکی اپنے ماں باپ کی عزت کو داؤں پہ لگا دیتی ہے اور لڑکے کے ساتھ اپنی شادی کرتی ہے، کورٹ میرج کرتی ہے، اور اتنا ہی نہیں اپنا دھرم پریورتن بھی کر لیتی ہے، اسلام کو چھوڑ دیتی ہے اور نصرت جہاں سے نشا سنگھ بن جاتی ہے اور میڈیا میں باقاعدہ اس کو چھوڑے۔ یہ افسوس کی بات نہیں ہے میرے بھائی، یہ پوری قوم کے چہرے پر تھپڑ ہے اور پوری قوم کی غیرت کو للکارنے والی بات ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو، اپنی جوان بیٹیوں کو ایمان کی اور توحید کی اہمیت نہیں بتا سکے، اور ایک لڑکے کے پیار کے چکر میں آپ کی قوم کی بچیاں آج اپنے دین اور ایمان کا سمجھا۔ آج ممبئی جیسے شہروں میں اور دلی جیسے شہروں میں چلے جاؤ، کسی پکنک اسپاٹ پر، کسی پارک میں، کسی ہوٹل میں آپ کو کتنی برقع پہننے والی لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ گل چھٹے اترتے ہوئے نظر آ جائیں گی۔ یہ مناظر دیکھنے کی آنکھوں کو عادت ہو گئی ہے، یہ آنکھیں عادی ہو گئی ہیں مناظر کی، شرم آتی ہے، غیرت آتی ہے، مگر غیرت جس چیز کا نام تھا وہ آج ہمارے گھروں سے رخصت ہو گئی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرے نوجوانوں، سب سے پہلے تو اپنی توحید کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ یاد رکھو میرے نوجوانوں، آپ سپول کے جس علاقے میں رہتے ہیں، نیپال کی بارڈر سے سٹا ہوا یہ علاقہ، مجھے بعض لوگوں نے بتایا کہ 2008 میں غالباً یہاں بہت بڑا سیلاب آیا تھا، اس کے بعد سے الحمدللہ یہ علاقہ بہت ترقی پر ہے، مگر ابھی بھی بہت سارے معاملات میں آپ کا علاقہ پچھڑا ہوا ہے۔ لیکن ہاں، ٹاپو کا یہ علاقہ جانا جاتا ہے کہ ہاں مسلمانوں کا ایک بڑا بیٹ ہے، مسلمانوں کی ایک بڑی آبادی ہے۔ آپ کے گھر کمزور ہوگے، آپ کا لائف اسٹائل کمزور ہوگا، آپ کے گھر میں غربت ہوگی، میں مانتا ہوں، لیکن اگر ایمان بچا کے لے کے چلے گئے، توحید بچا کے لے کے چلے گئے، تو یاد رکھیے میرے پیارے ساتھیوں، ہم کروڑ پتیوں سے بہتر ہیں جن کے پاس ایمان کی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھے گا، میرے بندے تو کیا لے کر کے آیا ہے؟ اے اللہ، ہم غریبوں کے پاس زیادہ نیکیاں تو نہیں ہے، زیادہ صدقہ خیرات تو نہیں ہے، زیادہ تقویٰ طہارت تو نہیں ہے، لیکن اے اللہ تیری توحید کو لے کر کے آئے ہیں، تیرے سوا کسی اور کے در پہ کبھی ہاتھ نہ پھیلایا، تیرے سوا کسی اور کو مشکل کشا نہ جانا، تیرے سوا کسی اور سے ہم نے ہاتھ نہ پھیلایا، اے اللہ تیری توحید کو لے کر کے آئے ہیں، تیرے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں، اگر توحید کو لے کے جائیں گے اللہ کیا کامیاب ہو جائیں گے اور سب لے کے چلے گئے۔ اگر توحید کو نہ بچا پائے، ایمان کو نہ بچا پائے، تو ہم سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا کوئی نہ ہوگا۔ ان الذین کفروا وماتوا
وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا. جو لوگ ایمان کے بغیر اللہ کے یہاں جائیں گے، جو کفر کی حالت میں اللہ کے پاس جائیں گے، وہ زمین بھر کے سونا بھی اگر دے دے اللہ کا ان کا سونا قبول نہیں کیا جائے گا. زمین بھر کے سونا بھی اگر کوئی دے دے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. اس ایمان کی حفاظت کو میرے پیارے. ابھی بنارس سے پٹنہ آیا، 3.5 گھنٹے کا سفر میں نے ٹرین کے اندر کھڑے ہو کر کے طے کیا. لاکھوں لوگوں کی بھیڑ آج بہار سے اتر پردیش جا رہی ہے. کمبھ کا میلہ چل رہا ہے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا. وہاں ان کا یہ عقیدہ ہے، ان کی یہ آستھا ہے کہ گنگا میں ڈبکی لگا لینے سے ان کے پاپ معاف ہو جائیں گے. مرد بھی جا رہے ہیں، عورتیں بھی جا رہی ہیں، ٹرینیں کھچا کر بھری ہوئی ہیں. وہاں میلے کی جو ویڈیو آ رہی ہے، وہاں جو منظر دیکھا جا رہا ہے، بہت سارے وہاں ایسے بھی لوگ ہیں جو سر سے پیر تک ننگے ہیں، مادر زاد ننگے ہیں. شرمگاہ نظر آ رہی ہے، ان کو کوئی حیا نہیں، ان کو کوئی شرم نہیں. ان کو یہ بتا دیا گیا کہ یہ بھی بھکتی کی ایک شکل ہے، یہ بھی اوپر والے کو خوش کرنے کی ایک شکل ہے. میرے پیارے ساتھیوں، یہ منظر دیکھ کر کے کہ آپ کے دل میں یہ احساس پیدا نہیں ہوتا الحمدللہ علی نعمت الاسلام، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو مسلمان بنایا. ہمارے مذہب میں کوئی ایسی عبادت نہیں جس میں انسان کو ننگا ہونا پڑے. ہمارے مذہب میں کوئی ایسی عبادت نہیں جس میں انسان سے ایسا کام کرایا جائے جو انسان کے بس کے باہر ہو. اللہ نے ایمان والا بنایا ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اور آج بڑے بڑے کوالیفائیڈ ایجوکیٹڈ اور پڑھے لکھے لوگوں کو جب ہم دیکھتے ہیں، گائے کا گوبر کھا رہے ہیں، گائے کا پیشاب پی رہے ہیں، شرمگاہ کی عبادت کر رہے ہیں، ندیوں کی عبادت کر رہے ہیں، کن جانوروں کی عبادت کر رہے ہیں. یہ منظر دیکھ کر کے میرے پیارے ساتھیوں، ہماری اور آپ کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اے اللہ تیرا کرم اور تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں توفیق پر بنایا، تو نے ہمیں ایمان والا بنایا. ہماری پریشانی جھکتی ہے تو ایک اللہ کی طرف جھکتی ہے، ہم اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں. اسی لیے اللہ نے ہم کو دعا سکھائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے پروردگار، جب تو نے ہم کو ایمان کی دولت دے دی ہے، جب ہدایت کی دولت دے دی ہے، اے اللہ اب ہمارے دلوں کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہ پیدا ہونے پائے، کوئی کجی نہ پیدا ہونے پائے. اب دوبارہ ایمان سے ہم کو ہٹنے نہ دینا، ایمان پر ہم کو قائم رکھنا. یہ دعا اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھائی ہے، یہ دعا ہم کو پڑھتے رہنا چاہیے. میرے عزیزوں، اپنی توحید کی حفاظت. آج ہمارے مسلمان بھائیوں کی جو حالت ہے، بہت سارے علاقوں میں کہیں مزاروں کے آگے سجدہ کیا جا رہا ہے، کہیں اپنے بزرگوں اور اپنے پیروں کے آگے سجدہ کیا جا رہا ہے، کہیں ایک آدمی مائک پر بیٹھ کے اللہ اللہ کروایا اور پبلک جھوم رہی ہے. اس کو دین اور شریعت کا نام دیا جا رہا ہے. مولانا الطاف حسین خانی نے 100 سال پہلے کہا تھا، کرے غیر گرب کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آج پر پہلے سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا کافر. مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، نبی کو جو چاہے خدا در دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائے، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں. نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آوے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جاوے. مسلمان یہ سمجھتا ہے اس کی توحید پکی ہے، وہ کچھ بھی کر دے اس کی توحید پر کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، اس ایمان کی حفاظت کرو. اپنی بہنوں سے خاص طور سے کہنا چاہتا ہوں، اور سوپور کے اس علاقے میں کئی بنارسی مدرسے دیکھے، بڑے اچھے اچھے ادارے آپ کے علاقے میں چل رہے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں بچیاں یہاں پڑھ رہی ہیں. اپنی بہنوں سے بات کرنا چاہوں گا جو ان اداروں میں پڑھتی ہیں اور عالمہ بن کے نکلتی ہیں. بڑے ادب کے ساتھ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اے بنار کے اداروں میں پڑھنے والی بچیوں، جب دنیا تم کو عالمہ کہتی ہے تو یہ عالمہ کا ٹائٹل اس کی لاج رکھنا، اس کی لاج رکھنا. جو لڑکی عالمہ بن کے سماج میں آتی ہے اس پر سب کی نظریں ہوتی ہیں. اگر عالمہ لڑکی بے حیائی کرتی ہے، عالمہ لڑکی غلط کام کرتی ہے تو صرف ایک لڑکی بدنام نہیں ہوتی ہے، یہ مدرسے بدنام ہوتے ہیں، یہ علم بدنام ہوتا ہے. اس لیے اپنے علم کی لاج رکھنا. آج فون کرنے والوں کو تھوڑی پتہ ہے کہ ہم لوگ اس وقت لوگ انسان
رات کو 2-2 بجے تو فون. ایک مرتبہ صبح بالکل فجر کے ٹائم فون آیا, مولانا صاحب عقیقہ کا جانور دکا ہونا چاہیے یا نہیں؟ میں نے کہا بھائی سمجھا اللہ کے بندے. بولا میں بکرا لینے آیا ہوں مارکیٹ میں کھڑا. بھائی ایک دن پہلے تو پوچھ. تو اسی لیے نمبر کسی کو دیکھتے ہوئے ڈر لگتا ہے. کب انسان فون کرتا ہے؟ دیکھیے رات میں کتنا ٹائم ہوا ہے, 12:30 فون کرنے لگتا ہے. تو یہ حالات ہیں میرے پیارے ساتھیوں. اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ سماج میں آج بہت ساری لڑکیاں ہیں جن کو باقاعدہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ان کی توحید خطرے میں ہے. آپ اگر عالمہ بن کے سماج میں آتی ہیں, آپ کا کام صرف اتنا نہیں ہے کہ کہہ دیا جائے کہ فلاں ادارے سے یہ پڑھی ہے. اگر آپ عالمہ ہیں تو آپ کو توحید اور ایمان کی دعوت بھی دینا ہے, آپ کو ایمان بچانا ہے. اور آگے بڑھیے. ہمارے نوجوانوں میں پرابلم اور بھی ہے, ایک بہت بڑا بگاڑ ہمارے نوجوانوں میں اور بھی ہے. ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے. اگر مقصد صرف کھانا کمانا ہے, اگر مقصد صرف سپول کے رہنے والے کا یہ کہ میں دبئی جا کے کام کروں اور لاکھ روپیہ مہینہ کما کے لاؤں, اگر مقصد یہ کہ میں روس میں جا کے کام کروں اور لاکھوں روپیہ میرے گھر میں آئے, اگر مقصد صرف جاب کرنا ہے, اگر مقصد صرف پیسہ کمانا ہے, معاف کرنا میرے نوجوانوں, آپ نے اپنی زندگی کا مقصد نہیں سمجھا. کیا مقصد ہماری زندگی کا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میرے بندوں, تم پیدا کیے گئے ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تم اس لیے دنیا میں تم کو پیدا کیا گیا ہے کہ تم اللہ کو راضی کرو. اسی لیے مسلمان کا نعرہ کیا ہوتا ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز اللہ کے لیے, میری قربانی اللہ کے لیے, میرا جینا اللہ کے لیے, میرا مرنا اللہ کے لیے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. میرے نوجوانوں, اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانا. دنیا کا اصول ہے, یہ میرے ہاتھ میں گھڑی لگی ہے, جب تک یہ ٹائم بتا رہی ہے میں ہاتھ میں پہنے ہوں. جس دن اس میں بیٹری ختم ہو جائے تو جب تک یہ دوبارہ چلنے نہ لگے میں اپنی کلائی میں اس کو نہیں پہنوں گا. اگر پہنوں گا تو لوگ کہیں گے مولانا گھڑی لگائے اور گھڑی چل نہیں رہی ہے. گھڑی کا کام ہے چلنا. اے مسلمان, تیری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے. کھانا, کمانا, انجوائے کرنا یہ سیکنڈری چیز ہے. پرائمری چیز یہ ہے کہ تو اللہ کو راضی کر لے. میرے نوجوان ساتھیوں, اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو, اللہ کو راضی کرو. اور آگے بڑھیے. ہمارے نوجوانوں میں ایک بہت بڑا بگاڑ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ دھیرے دھیرے دنیا پرست ہوتے چلے جا رہے ہیں. ان کی زندگی کا مقصد صرف دنیا کمانا ہے اور آخرت میں ان کو کوئی چنتا نہیں ہے. آج جمعہ کا دن تھا, آپ مسجد میں گئے ہوں گے, امام صاحب نے جمعہ کی نماز پڑھائی ہوگی. پہلی رکعت میں امام صاحب نے سورہ اعلیٰ پڑھی ہوگی. سورہ اعلیٰ کے اندر آپ نے قرآن کی آیت بھی سنی ہوگی, بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. میرے بندو, تم دنیا کی زندگی کو پریفر کرتے ہو, تم دنیا کی زندگی کو پراتھمکتا دیتے ہو, تم دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہو. والآخرۃ خیر وابقیٰ, جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. اگر آپ کا مقصد دنیا میں اچھا مکان بنانا ہے, ارے جنت کے محلوں کے سامنے اس مکان کی کیا حیثیت ہے. اگر آپ کا مقصد تک دنیا میں خوبصورت بننا ہے, ارے جنت کی خوبصورتی کے مقابلے میں دنیا کی خوبصورتی کیا چیز ہے. اگر آپ کا مقصد تک دنیا میں کسی عورت کو حاصل کرنا ہے, ارے جنت کی حوروں کے سامنے دنیا کی عورتوں کی کیا حیثیت ہے. میرا رب قرآن میں کہتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ, ہم نے جنت کو قریب کر دیا اپنے متقی بندوں کے لیے. اللہ قرآن میں کہتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. میرے بندو, ہم نے جنت میں کیا کیا تمہارے لیے تیار کر کے رکھا ہے, تمہیں شعور اور احساس نہیں ہے. آخرت کی تیاری کرو میرے پیارے. ہمارے نوجوانوں کی ایک پرابلم اور بھی ہے, بے حیائی دن بدن بڑھ گئی. کل تک جو چیزیں عیب مانی جاتی تھی آج بھی دھیرے دھیرے عام ہوتی چلی جا رہی ہیں. کل پورے گاؤں میں اگر کسی کے بارے میں ہم یہ سنتے تھے فلاں لڑکے کا فلاں لڑکی کے ساتھ افیئر ہو گیا تو بہت بڑی بات مانی جاتی تھی, بہت بڑا عیب مانا جاتا تھا. لوگ تانا مارتے تھے, برا بھلا کہتے تھے. آج موبائل کا دور آ گیا, آج حالات بھی ہو گئے کہ آج
کون سا لڑکا اس سے محفوظ ہے اور کون سی لڑکی اس سے محفوظ ہے یہ سوچنا پڑتا ہے۔ برائی اس قدر عام ہو گئی میرے پیارے بھائیوں کہ آج موبائل کے ذریعے بڑی تیزی سے پورے سماج کو بے حیا بنایا جا رہا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں الحیاء والایمان قرنا جميعا، حیا اور ایمان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ حیا اور ایمان ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ اگر حیا نکل جائے گی تو ایمان نکل جائے گا، ایمان نکل جائے گا تو حیا نکل جائے گا۔ ابھی یوٹیوب پر ایک کامیڈین نے اتنی گندی بات بولی ہے کہ آج جو لوگ بے حیائی کا کام کرتے وہ بھی کہہ رہے ہیں بہت گندی کامیڈی کے نام پہ اتنی گندی اور بہت باتیں آج نوجوانوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اللہ چاہے آپ فیس بک دیکھ لیں، چاہے آپ انسٹاگرام دیکھ لیں، ہر جگہ گندگی کو بھر دیا گیا ہے۔ اور بہت سارے ہمارے نوجوان لڑکے اس طریقے کی ریلز کو، اس طریقے کی ویڈیوز کو اپنی فیس بک کے اوپر شیئر کرتے ہیں، انسٹاگرام پر اپنے دوستوں کو شیئر کرتے ہیں۔ کان کھول کر سن لو، اگر بے حیائی کی کسی بات کو آپ نے شیئر کیا ہے تو قیامت کے دن اس کا انجام بھگتنے کرے گا۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة۔ جو لوگ مسلمانوں کے درمیان بے حیائی کو پھیلاتے ہیں ان کو دنیا میں بھی دردناک عذاب ملے گا اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ملے گا۔ اگر آپ نے بے حیائی کو پھیلایا، بے حیائی کو نشر کیا، بے حیائی کو پروموٹ کیا تو آخرت میں تو سزا ملے گی، دنیا میں اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ اس لیے میرے نوجوانوں اپنے آپ کو شرم و حیا والا بناؤ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیا والے تھے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کانا اشد حیاء من العذراء فی خدرها۔ اللہ کے پیارے نبی ایک کماری لڑکی سے زیادہ شرم و حیا والے تھے۔ نبی حیا والے، صحابہ حیا والے، اور ہمارا رب بھی حیا و غیرت والا۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں ہم اور آپ بھی حیا والے بنے اور بے حیائی کو اپنے گھروں سے اور اپنے سماج سے نکالیں۔ نوجوانوں میں ایک اور مسئلہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، بدکاری اور زناکاری۔ جس گناہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اے مسلمانوں تم زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ یہ نہیں بولا زنا مت کرو، بولا زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ زنا بہت گندا کام ہے اور بہت بے حیائی کا راستہ ہے۔ بعض علماء نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ زنا کو اللہ تعالیٰ نے راستہ کیوں کہا؟ راستہ اس لیے کہا کہ راستے پہ آتے بھی اور جاتے بھی ہیں۔ آج جس راستے پہ چل کے آپ کسی اور کی بہن کے ساتھ یہ غلط کام کر رہے ہیں، کل اسی راستے پر چل کے کوئی آپ کی بہو بیٹی اور آپ کی بیوی اور بہن کے ساتھ یہ کام کرے گا۔ یہ زنا بھی ایک قرض ہے میرے پیارے ساتھیوں، اور آج آپ اس راستے پہ چل رہے ہیں تو اسی راستے پہ چل کے کوئی آپ کا۔ اسی لیے ہماری شریعت میں ہر اس عمل سے روکا ہے کہ زنا کے قریب لے کے جاتا ہو۔ کیوں لڑکیوں کو حکم دیا گیا کہ گھر سے نکلو تو پردے میں نکلو؟ کیوں کہا گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے مسلمان عورتوں تم گھر میں رہا کرو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور جب گھر سے نکلا کرو تو بن سنور کر کے نہ نکلا کرو، اپنے آپ کو ایکسپوز کر کے نہ نکلا کرو۔ معاف کرنا، اب تو نقاب بھی ایسے آتے ہیں کہ نقاب بھی عورت کو ایکسپوز کر رہے ہیں۔ آپ کے دیہاتوں میں نے دیکھا نقاب کے اوپر باقاعدہ لائٹ لگی ہوئی ہے۔ اب کوئی پوچھے کہ اللہ کی بندی کو لائٹ لگا کے کیوں گھوم رہی ہے؟ بعض لڑکیوں کو دیکھا کہ نقاب کے اوپر پٹی لگی ہے اور پٹی پہ ماشاءاللہ لکھا ہوا ہے۔ ارے ہوگی تو ماشاءاللہ، مگر اس کو نقاب کے ذریعے اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بعض لڑکیوں کو دیکھا گیا کہ نقاب کے اوپر لکھا ہے اسلام کی شہزادی، اسلام کی شہزادی، نقاب پہ لکھے گھوم رہی اسلام کی شہزادی۔ نقاب اور پردے کا مقصد تجھے چھپانا تھا، تجھے پردے میں رکھنا تھا۔ اے مسلمان عورت، تو نے نقاب کو بھی اپنے آپ کو نمایاں کرنے کا ذریعہ بنا لیا۔ اس پردے کو سادہ ہی رہنے دو، اس پردے کو رنگین مت بناؤ میرے پیارے، میری پیاری بہنوں۔ اللہ کہہ رہا ہے اے عورتوں گھر سے نکلو تو بند سمجھ کر کے نکلو۔ کیوں ایسا کہا گیا؟ اسی لیے تو کہا گیا کہ زناکاری کو روک دیا جائے۔ کہیں فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے نبی مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اے مسلمان عورتوں تم اپنی زینت کو، اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہیں کیا کرو۔
لڑکیاں کیا کرتی ہیں جو اچھے گھروں کی لڑکیاں وہ نقاب میں فوٹو ڈالتی ہیں، نقاب والا فوٹو ڈال رہی ہے۔ اسلام کی بیٹی پارک میں ٹہل رہی ہے نقاب پہن کر کے اپنی مہندی کا ڈیزائن دکھا رہا ہے، سانپ کھلتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں۔ دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا اے مسلمان بہن، تجھے اگر فیس بک پر اپنی خوبصورتی دکھانا ہی ہے تو کیوں یہ پردے کا ناٹک کرے؟ پردہ بھی تو ہٹا دے۔ یہ تیرے ہاتھوں کی مہندی کا ڈیزائن، یہ تیرے گلے کا ہار، یہ تیرے ہاتھوں کا کنگن، یہ بھی اسلام کے اندر زینت ہے، اور اسے بھی سوشل میڈیا پر ڈالنا تیرے لیے مناسب نہیں ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، اپنی زینت کو کسی اور کے سامنے ظاہر کریں۔ اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اسلام بڑی پابندی ہمارے اوپر لگاتا ہے تو میں بڑی موٹی سی مثال دیتا ہوں اور بڑا آسان سی مثال دیتا ہوں۔ 10,000 والا موبائل ہوتا ہے تو کہیں بھی رکھ لیتے ہیں پاکٹ میں، اور 1 لاکھ والا آئی فون ہوتا ہے یا سیمسنگ کا کوئی مہنگا فون ہوتا ہے 1,00,000 روپے کا، تو صرف اس کا کور آتا ہے 1,000 روپے، اس کو بہت اچھے قیمتی کور میں رکھا جاتا ہے، اس کو سنبھال کے رکھا جاتا ہے، اور انسان کہیں گرتا ہے اور ٹوٹنے کی آواز آتی ہے تو کہتا ہے اللہ کرے پیر ٹوٹا ہو، موبائل مہنگا موبائل ہوتا ہے تو یہ بھی لوگ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آئی فون کا ٹوٹا ہو میرا پیر ٹوٹ جائے تو چلے گا، اتنا قیمتی موبائل ہوتا ہے۔ اے مسلمان بہنوں، آپ بھی اسلام کی نظر میں بہت قیمتی دولت ہے، اور قیمتی چیزوں کو پردے میں رکھنے کا اور پردے میں رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا کہ غیر محرم عورتوں کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کی جائے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جب کوئی عورت تنہائی میں ہوتی ہے، جب کوئی عورت تنہائی میں ہوتی ہے، الا وسالسهم الشیطان، جب ایک مرد اور ایک عورت تنہائی میں ہوتے ہیں تو تیسرا وہاں پر شیطان ہوتا ہے۔ لا یعلم رجل بامرأۃ، جب کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلے میں ہوتا ہے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ میرے نوجوانوں نوٹ کر لو، میری بہنوں نوٹ کر لو، آپ فیس بک کے اوپر جب کسی لڑکی سے چیٹنگ کر رہے ہو، جب کوئی لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ چیٹنگ کر رہی ہے، وہاں پر بھی تیسرا شیطان موجود ہے۔ لڑکی چاہے اپنے دور کی بہت بڑی عالمہ ہو اور لڑکا بہت متقی اور پرہیزگار ہو، اگر دونوں فیس بک پر اور سوشل میڈیا پر باتیں کر رہے ہیں تو شیطان وہاں پر بھی بیٹھا ہے۔ اور ابھی جو میں نے واقعہ بیان کیا نشا سنگھ نام کی ایک لڑکی کا، جو نصرت جہاں سے نشا سنگھ بن گئی، فیس بک کی چیٹنگ کے ذریعے ہی یہ معاملہ ہوا ہے۔ آج سوشل میڈیا پر ہونے والی بات چیت زناکاری کے اڈے تک پہنچا دیتی ہے۔ اسی لیے میرے نوجوان ساتھیوں، میں آپ سے بڑے ادب سے کہتا ہوں، اپنی بہنوں سے خاص طور سے کہتا ہوں، یہ موبائل ایک خنجر ہے آپ کے ہاتھ، ایک دوبھاری خنجر ہے۔ اس موبائل کے ذریعے آپ علماء کے بیان بھی سن سکتی ہیں، اس موبائل کے ذریعے قرآن کی تلاوت بھی کر سکتی ہیں، اس موبائل کے ذریعے آپ اچھی کتابوں کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں، اور اس موبائل کے ذریعے بے حیائی اور گندگی کے کام بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اب آپ کے اوپر میٹر کرتا ہے اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس موبائل کا کیسے استعمال کرتے ہیں۔ آج ہمارے بہت سارے نوجوان زناکاری اور بدکاری کی دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور آگے ہمارے نوجوانوں میں ایک اور برائی حرام کمائی کی برائی۔ کیا ہو گیا؟ مرغی آ گیا، پانی نہیں جوتا سنگا پانی ہے نا وہاں پہ، پانی دے۔ چلیے کوئی بات نہیں، بیٹھ جائیے، آپ لوگ بیٹھیے، بیٹھ جائیے، آپ لوگ بیٹھ جائیے بھائی، بیٹھ جائیے، سبھی بیٹھ جائیے۔ یہ باقی سائڈ میں چلے جاؤ، لے کے چلے جائیے۔ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، کسی کو مرغی آ گئی، ان کی تھوڑی سی طبیعت خراب ہو گئی ہے، سامعین سے کہنا ہے کہ آپ اپنی جگہ بیٹھے رہیں، ان کے کوئی اور ان کے جو رشتے دار ہیں آپ ان کو تھوڑا سائڈ میں لے کے چلے جائیں، باقی آپ لوگ اپنی جگہ پر رہیں۔ دیر تک بیٹھے رہنے کی وجہ سے سر چکرائے۔ بس بس بیٹھ جائیے، سب لوگ بیٹھ جائیے۔ حرام کمائی کا مسئلہ بھی ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، اور ابھی آپ حیرت کریں گے، میں کٹیہار ہو گیا، ایک کمپنی کا نام لوگوں نے مجھے بتایا، میٹا اوزون نام کی کمپنی، میٹا اوزون نام کی کمپنی میں لوگ پیسہ لگا رہے تھے اور ان کو یہ دھوکہ دیا گیا کہ آپ یہاں پیسہ لگائیں گے ہر مہینے اتنا پیسہ ملے گا، اور
کٹیہار کے ایک بھائی نے بتایا ایک انسان نے 1 کروڑ روپیہ لگا دیا اس کا، اور آج وہ کمپنی بھاگ گئی، 1 کروڑ روپیہ اس کا ڈوب گیا۔ اس طریقے کی بہت ساری فراڈ کمپنیاں آ جاتی ہیں اور ہمارے نوجوان کا محنت کی کمائی کا پیسہ اس پر ہو جاتا ہے۔ اپنے نوجوانوں سے میں کہنا چاہوں گا، میرے نوجوان بھائیوں، کامیابی کا شارٹ کٹ میں تلاش کرو۔ پیسہ کمانا ہے، آپ جاب بھی کر سکتے ہو، آپ کاروبار بھی کر سکتے ہو، حلال طریقے سے پیسہ کماؤ، جوئے کا راستہ نہ اپنانا، سکے کا راستہ نہ اپنانا، سود کا راستہ نہ اپنانا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں یاتی الناس زمان لا یبالی المرء من این اخذ المال، ایک ایسا زمانہ بھی تم پر آئے گا جب لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ مال کہاں سے کما رہے ہیں، حلال طریقے سے کما رہے ہیں یا حرام طریقے سے کما رہے ہیں۔ حرام طریقے سے آیا پیسہ آپ کے گھر کے سکون کو برباد کر دے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو جسم حرام کمائی سے بڑھے گا فالنار اولی بہ، وہ جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ حرام کمائی اپنے گھر والوں کو مت کھلاؤ اور اپنے گھر میں مت آنے دو میرے پیارے ساتھیوں۔ آج بندھن بینک کے ذریعے لون لینے کی وبا عام ہو رہی ہے، 5,000 10,000 کا لون آج مسلمان لون لے رہا ہے، اور انٹرسٹ کے اوپر لے رہا ہے۔ کیا مسلمان تجھے معلوم نہیں ہے کہ سود کا لینا بھی حرام ہے اور دینا بھی حرام ہے؟ کیا تمہیں اللہ کے نبی کی وہ حدیث نہیں پڑھی ہے لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ، اللہ کی لعنت سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود کی گواہی دینے والے پر، اور سود بولنے والے پر۔ اور آپ نے فرمایا کہ سب برابر ہیں، سود کھانے والا بھی برابر اور سود کھلانے والا بھی برابر ہے۔ اس لیے انٹرسٹ کے اوپر بینک سے لون لینا، اور آج لڑکیوں اور عورتوں کے ذریعے بندھن بینک کا جو لون لیا جا رہا ہے اور پورا سماج آج ہمارا اس میں مبتلا کیا جا رہا ہے، یہ افسوس کی بات ہے اور یہ پوری قوم کے لیے سوچنے کی بات ہے۔ کیا آج اس دور میں ہم اتنے قید ہوئے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کو 5-10,000 اگر قرض دینا پڑے تو ہم اس کو قرض بھی نہیں دے سکتے، اس بیچارے کو بینک کا راستہ اپنانا پڑتا ہے۔ یہ بھی ایک سوچنے کی ضرورت ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ آج حرام کمائی کے راستے ہماری قوم کو تباہ ہوا۔ حرام کمائی کی ایک شکل ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں، اپنے پڑوسی کی زمین کو ناجائز طریقے سے ہتھیا لیتا ہے، بھائی بھائی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر لیتا ہے، بھائی اپنی بہن کو وراثت میں حصہ نہیں دیتا ہے۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، آج ہم نے کسی کا حق مارا ہے، آج کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہے، آج کسی کی پراپرٹی پر ہم نے قبضہ کیا ہے، یاد رکھو جس دن مریں گے، جس دن سانسوں کی ڈور تھمے گی، جس دن دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی، یہ سارا مال ہم گھر چھوڑ کے جائیں گے اور قبرستان میں اکیلے جائیں گے، قبرستان میں قبر میں اکیلے دفن کیے جائیں گے۔ نہ یہ پیسہ ہمارے ساتھ آئے گا، نہ یہ زمین ہمارے ساتھ آئے گی، نہ یہ جائیداد ہمارے ساتھ جائے گی، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ یہ سب کچھ چھوڑ کے ہمیں جانا ہے۔ کس کے لیے حرام کما رہے ہو؟ کس کے لیے زمینیں ہتھیا رہے ہو؟ کس کے لیے لوگوں کے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہو؟ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من اخذ شبرا من الارض ظلما، جو ایک ٹکا زمین، جو ایک بالشت زمین کسی کی ناجائز قبضہ کر لے گا، تُفْرِقُهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اس کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ ایک ٹکا، ایک بالشت اگر آپ نے کسی کی زمین ہڑپی ہے تو گردن میں پوری 7 زمینوں کا توق ڈالا جائے گا۔ زمین نہیں لے رہے ہیں ناجائز قبضہ کرنے والے، جہنم کا ٹکڑا لے رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں میرے پاس 2 لوگ آتے ہیں، زمین کا مسئلہ لے کے آتے ہیں، اور ہو سکتا ہے میں انسان ہوں، مجھ سے غلط فیصلہ ہو جائے، اور جس کی زمین نہیں ہے میں پیسہ اس کے حق میں دے دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر ایسا ہو جائے جس کی زمین نہیں ہے، اگر اس کے حق میں میں نے فیصلہ کر دیا تو کان کھول کر کے سن لو، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ، میں اس کو زمین کا ٹکڑا نہیں دے رہا ہوں، میں جہنم کی آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں، جہنم کی آگ کا ٹکڑا۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، یہ زمین و جائیداد کے مسئلے میں کسی کے اوپر ظلم نہ کرنا، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ نہ کرنا۔ یہ زمینیں، یہ جائیداد، یہ پیسہ سب یہی رہ جائے گا۔ ایسی زندگی گزار کے جاؤ
کہ اللہ کو منہ دکھا سکو، ایسی زندگی گزار کے جاؤ کہ قبر کا عذاب ہمیں نہ سہنا پڑے، ایسی زندگی گزار کے جاؤ کہ اللہ کے ہم کامیاب ہو سکے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حرام کمائی انسان کی دنیا بھی برباد کرتی ہے اور آخرت بھی برباد کرتی ہے۔ اور آگے ہمارے نوجوانوں میں ایک اور برائی بہت زیادہ عام ہو رہی ہے، اور وہ برائی میں ذکر کر چکا ہوں، نشے کی برائی۔ پہلے تو شراب کا نشہ ہوتا تھا، اب تو چرس اور گانجا کا نشہ بھی نوجوانوں میں عام ہو رہا ہے۔ کتنے نوجوان جیل کی سلاخوں کے پیچھے جا چکے ہیں اس نشہ خوری کی وجہ سے۔ اور میں تو اللہ کا شکر ہے پورے ہندوستان کا دورہ کرتا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جہاں جہاں مسلمان اکثریت میں ہے، جہاں جہاں مسلمانوں کی اچھی تعداد ہے، وہاں نشے کا رواج سب سے زیادہ ہے۔ ممبئی میں ایک جگہ ہے مالوری، بہت بڑا سمجھیے کہ وہ جو ہے جھگی والا ایریا ہے، غریبوں کا ایریا ہے۔ مالوری کے علاقے میں گیا، وہاں پر میرا پروگرام تھا، جو نوجوان مجھے ریسیو کرنے آیا تھا اس نے بتایا کہ مولانا یہ ایشیا کی سب سے بڑی بستیوں میں سے بستی ہے جھگی پٹیا ہے، اور بڑی تعداد میں مسلمانوں کی آبادی ہے۔ اور کہا اس کی بات یہ ہے کہ دنیا کا کوئی نشہ ایسا نہیں ہے جو یہاں نہیں مل رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کلاس 8 کلاس 9 کے اسٹوڈنٹ ہیں، لڑکیاں اور لڑکیاں، ان کے بیچ میں ڈرگس کے جو پاؤڈر ہوتے ہیں، کوکین ہوتی ہے، ہیروئن ہوتی ہے اور چرس اور گانجا ہوتا ہے، ان بچوں میں اس کی عادت آ گئی۔ اور وہاں ایک پاؤڈر لوگوں نے بتایا جس کا نام MD ہے، اتنا خطرناک وہ پاؤڈر ہے، ایک مرتبہ جو نوجوان اس کا عادی بن جاتا ہے کہ اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا ہے، اور اتنا خطرناک ہے کہ پورے بدن کو برباد کر دیتا ہے، ہتھیلیوں کو گلا دیتا ہے۔ میرے نوجوان ساتھی، یہ کس راستے پہ تم جا رہے ہو؟ یہ کس راستے پہ تم جا رہے ہو؟ یہ زندگی تمہاری دی ہوئی نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اس زندگی کو برباد کرنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے اسلام میں سوسائڈ کرنا حرام ہے، آتم ہتیا کرنا حرام ہے۔ زندگی میں جتنی بھی پرابلم آ جائے، اسلام سوسائڈ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ اے لوگوں، اپنے آپ کو کبھی قتل مت کرنا، ایسا کوئی کام مت کرنا جس کی وجہ سے ہم اپنی جان کے دشمن بن جاؤ۔ اور گٹکا کھانے والوں، وہ بیڑی پینے والوں، وہ سگریٹ پینے والوں، وہ نشہ کرنے والوں، اپنے جسم اور اپنے شریر کو کیوں برباد کر رہے ہو؟ اپنی زندگی کو کیوں برباد کر رہے ہو؟ اللہ کہتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ نشہ خوری کر کے اپنے شریر کو برباد مت کرو میرے پیارے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن زیادہ پسند ہے کمزور کے مقابلے میں۔ طاقتور بنو، اپنے دماغ سے بھی طاقتور بنو، اپنے شریر سے بھی طاقتور بنو، اپنے ایمان سے بھی طاقتور بنو۔ اللہ کا طاقتور لوگ زیادہ پسند ہے میرے پیارے سے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ شراب پینے والے کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں من شرب خمرا لا تقبل له صلاۃ 40 لیلۃ، جو شراب پیتا ہے اس کی 40 دن تک کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ نتیش کمار جی نے تو آج شراب بندی کی ہے، اسلام نے تو 1400 سال پہلے شراب بندی کی ہے، اور آج حکومت شراب بندی کرتی ہے، مگر بلیک مارکیٹ میں شراب بکتی ہے، 2 نمبر سے شراب بکتی ہے، پینے والے پیتے ہیں، پلانے والے پلاتے ہیں۔ آؤ 1400 سال پہلے کا منظر تمہیں یاد دلاتا ہوں۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اے ایمان والو، شراب کے قریب نہ جانا، جوا کے قریب نہ جانا، پاسے کے تیر کے قریب نہ جانا، اور غیر خدا کے آستانوں کے قریب نہ جانا، یہ سب گندی چیزیں ہیں، یہ سب شیطان کے کام ہیں۔ فَاجْتَنِبُوهُ، ان سے تم بچو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ یہ آیت نازل ہوئی قرآن کی۔ حضرت انس کہتے ہیں میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا، میرے ابا کھانا کھا رہے تھے اور دسترخوان پہ شراب رکھی ہوئی تھی، جب کسی نے آ کے کہہ دیا کہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی اور شراب حرام ہو گئی،
میرے باپ نے شراب کا جو گلاس تھا اور شراب کا جو پیالہ تھا مجھے دے کے کہا کہ جاؤ اسے باہر پھینک کے چلے۔ صرف شراب نہیں، پیالہ بھی پھینک دینا، برتن بھی پھینک دینا۔ انس بن مالک کہتے ہیں جب میں شراب کا پیالہ پھینکنے کے لیے گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں، فجرت سے مدینہ، مدینہ کی گلیوں میں شراب ایسی بہ رہی ہے جیسے پانی بہ رہا ہے، جیسے ندی بہ رہی ہے۔ ایک آیت اتری ہے اور صحابہ نے شراب کے برتن توڑ دیے اور اپنے گھر میں شراب کا نام نہیں رہنے دیا۔ آج گٹکھا کے اوپر خطرناک پھیپڑے کا فوٹو بھی بنا ہوا ہے اور لکھا ہوا ہے ٹوبیکو از ڈینجرس، ٹوبیکو کازز کینسر، تمباکو سے کینسر ہوتا ہے، تمباکو صحت کے لیے ہانیکارک لکھا ہوا ہے۔ بیچنے والا بھی بیچ رہا ہے، لائسنس دینے والا لائسنس دے رہا ہے، خریدنے والا خریدنے کھا بھی رہا ہے۔ چلے جاؤ کینسر ہاسپٹلوں میں، بڑی تعداد میں آپ کو کینسر کے ایسے مریض ملیں گے جو پان کھاتے تھے، گٹکھا کھاتے تھے، شراب کھاتے تھے اور بیڑی پیتے تھے، ان کے نشے نے آج ان کو کینسر تک پہنچا دیا۔ میرے نوجوانوں، اپنے شریر کے دشمن مت بنو، اپنے جسم کے دشمن مت بنو، اپنے شریر پر رحم اٹھاؤ، اپنے ماں باپ پر رحم اٹھاؤ۔ آج وہ عورتیں جن کے شوہر شرابی ہیں، وہ عورتیں بیچاری رات کو دن روتی ہیں، وہ روتی ہے کہ مجھے شرابی شوہر مل گیا۔ وہ بیچارہ شوہر کو شراب پی کے ساری کمائی کو برباد کرتا ہے، اور بیچاری غریب عورت لوگوں کے گھروں میں جا کے محنت مزدوری کرتی ہے، اور جو کما کے وہ لاتی ہے شرابی شوہر اپنی بیوی کی کمائی بھی کھا جاتا ہے۔ دیوس ہیں ایسے مرد، بے غیرت ہیں ایسے مرد جو شراب پی کر کے اپنی عورت کی کمائی کھا جائیں۔ باغیرت بنو، عزت دار بنو، غیرت مند بنو میرے نوجوان ساتھیوں، اور نشے کی اس لعنت سے اپنے سماج کو بچاؤ۔ اور آگے بڑھیں، ایک اور چیز ہم دیکھ رہے ہیں، گناہ کا کام کر رہے ہیں، تقریر سنی، دل میں توبہ کا خیال آیا، پھر دوستوں کے ساتھ بیٹھے، پھر رنگ رنگیاں منانے لگے، عیاشی کرنے لگے، اور دل میں خیال آیا کہ چلو ابھی تو جوان ہیں، کل بڑھاپے میں جب بڑھاپے کی عمر آئے گی تب سدھر جائیں گے، نمازی بھی بن جائیں گے، حاجی بھی بن جائیں گے، چہرے پر داڑھی بھی رکھ لیں گے۔ او میرے نوجوان ساتھیوں، اس بات کی گارنٹی کون لے گا کہ آپ بڑھاپے تک زندہ رہو گے؟ اس بات کی گارنٹی کون لے گا کہ کل صبح کا سورج آپ دیکھو گے؟ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کب مرے گا، کہاں مرے گا۔ موت آپ سے پوچھ کے، موت کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں ہے آپ کے مرنے کے بعد آپ کی فیملی کا کیا ہوگا، آپ کے بچوں کا کیا ہوگا۔ کسی کے جانے سے زندگی رکتی نہیں ہے میرے خیال سے۔ پچھلے مہینے کا واقعہ ہے، ابھی 15 دن بھی نہیں ہوا ہوگا، جھارکھنڈ کے دیوگھر میں میرا پروگرام تھا اور تقریر کر کے میں لوٹ رہا تھا۔ آدھا گھنٹے کے بعد ذمہ داروں کا فون آیا، مولانا آپ تو چلے گئے، ہمارے گاؤں میں بہت بڑا حادثہ ہو گیا۔ میں نے پوچھا کیا ہو گیا بھائی؟ کہا کہ آپ کے جانے کے بعد جب جلسہ ختم ہوا، ایک 20-22 سال کا نوجوان جو قرآن کا حافظ بھی تھا اور چھوٹے چھوٹے 2 بچوں کا باپ تھا، وہ بائک سے جلسے میں آیا تھا اور تقریر سن کر کے بائک سے جا رہا تھا۔ 4-5 کلومیٹر کے بعد اس کا گاؤں تھا۔ جب سڑک سے مین روڈ سے اپنے گاؤں کے لیے مڑنے لگا، اس نے انڈیکیٹر نہیں دیا، یہ سوچ کر کے رات کا ٹائم ہے، انڈیکیٹر کی کیا ضرورت ہے۔ اس میں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ ٹریفک کے جو رولز ہیں اس سے ہمیں فالو کرنا چاہیے، چاہے رات ہو چاہے دن ہو۔ آپ بائک سے نکل کے ہیلمٹ پہن رہے، کار چلا رہے سیٹ بیلٹ لگا کے بیٹھا۔ میرے ساتھ بہت خطرناک حادثہ ہوا تھا 2 سال پہلے، یو پی کے اندر۔ رات میں جلسہ کر کے لوٹ رہا تھا، گاڑی پوری اسپیڈ میں چل رہی تھی، ڈرائیور کو نیند آ گئی، اور گاڑی کو لے جا کے اس نے ٹرک میں بھڑا دیا۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے، میری عادت ہے کار میں بیٹھتا ہوں ہمیشہ سیٹ بیلٹ لگا کے بیٹھتا ہوں۔ سیٹ بیلٹ میں لگایا ہوا تھا اور اس کار میں ایئر بیگ ہے۔ جیسے ہی گاڑی ٹرک میں لڑی ہے اور ایئر بیگ نکلا ہے، اور اس ایئر بیگ کی وجہ سے میں بالکل آگے ڈرائیور کے بغل میں بیٹھا ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میرے چہرے پر یا میرے شریر میں ایک خروچ بھی نہیں ہے۔ میرے پیچھے ایک صاحب گئے تھے، ان کا سر گاڑی کے اوپر ٹکرایا، وہ بے ہوش ہو گئے۔ ڈرائیور کا پیر بھی طریقے سے زخمی ہو گیا، اور گاڑی کی جو حالت ہے، میں نے فوٹو ڈالا تھا فیس بک کے اوپر، جن لوگوں نے گاڑی کو دیکھا وہ تو ان کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ گاڑی میں کوئی بچا ہوا، لیکن ایئر بیگ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا اور اس کو ایک ذریعہ بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ وہی سے یہ سبق مجھے ملا کہ ہمیشہ جو گاڑی کے اندر جو سیفٹی کی چیزیں ہیں ہمیں ہمیشہ ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس نوجوان نے
गाड़ी को मोड़ा है गांव की तरफ, इंडिकेटर नहीं जलाया और पीछे से स्पीड से पिकअप आ रही थी, पिकअप ने ठोका है उसकी गाड़ी को और हम सपाट में लड़का इंतकाल कर जाता है। जलसे से लौट रहा था, बीवी ने सोचा नहीं था मेरा शौहर जिंदा नहीं लौटेगा, बच्चों ने सोचा नहीं था 1 घंटे के बाद हम यतीम हो जाएंगे, माँ बाप ने सोचा नहीं था हमारा जवान बेटा हमसे रुखसत हो जाएगा। जिस घर में अभी खुशी का माहौल था कुछ देर पहले अभी गम का माहौल हो गया और जवान बेटे की लाश करने आती है। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, जिंदगी में कब कौन सा हादसा हमारी जिंदगी की तार को तोड़ दे हम नहीं जानते। इससे पहले कि मौत आ जाए तौबा करो मेरे प्यारे साथी। कल तौबा को मत टालो, कल की सुबह का इंतजार मत करो, अपनी जिंदगी के हर दिन को आखिरी दिन समझो और जितना जल्दी पॉसिबल है तौबा करो। और याद रखो हम कितने बड़े गुनहगार हैं, हम कितने बड़े खताकार हैं, अल्लाह ताला के यहाँ इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर हम सच्ची तौबा कर लेंगे अल्लाह हमें अभी माफ कर देगा। अल्लाह कुरान में कहता है इन्नमत तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सूअ बिजहाला। अल्लाह ताला अपने उन बंदों की तौबा कबूल करता है जो नादानी में आकर के गुनाह कर लेते हैं, तुम यतूबून मिन करीब, और फिर वो जल्दी से तौबा कर लेते हैं, फउलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम, ऐसे लोगों की तौबा को अल्लाह कबूल कर लेता है। व कान अल्लाहु अलीमन हकीमा, अल्लाह ताला सब जानने वाला हिकमत वाला है। वलैसा फित्तौबतु लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सय्यिआत, अल्लाह ऐसे लोगों की तौबा कबूल नहीं करेगा जो गुनाह पर गुनाह करते चले जाते हैं। हत्ता इज़ा हज़र अहदहुल मौत क़ाला इन्नी तुब्तुल आन, जब मौत का टाइम आता है तब इंसान कहता है कि ऐ अल्लाह मैं तौबा कर रहा हूँ, लेकिन अब मौत को सामने देख करके तौबा करने से कोई फर्क नहीं। इसलिए तौबा करो मेरे नौजवानों, इंतजार मत करो, ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। जब आप अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, जब हमारी और आपकी मौत हो जाएगी, अल्लाह कुरान में कहता है हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाला रब्बिरजिऊन, जब मौत आती है बंदा कहता है ऐ अल्लाह एक मौका तो दुनिया में और दे दे, एक मौका और दे दे, लअल्ली आमल सालिहा, ऐ अल्लाह मैं वादा करता हूँ मैं नेक अमल करूंगा, मैं तुझे राजी करने वाला अमल करूंगा, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे तेरा ये अरमान कभी पूरा नहीं होगा, मरने के बाद अब दोबारा तुझे दुनिया में नहीं भेजा जाएगा। व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, अब क़यामत तक तुझे बरज़ख की जिंदगी गुजारना है, अब कब्र में रहना है और वहाँ अपने अमल के एतबार से तुझे जिंदगी गुजारना है। इसलिए मेरे नौजवान साथियों तौबा करो, तौबा में देर मत करो, तौबा में देर मत करो। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने जब अपने भाई को कत्ल करने का प्लान बनाया तो क्या कहा, उक़्तुलू यूसुफ़ा अव इत्रुहूहु अर्दन यख़्लु लकुम वजहु अबीकुम व तकूनू मिन बादिही क़ौमन सालिहीन, कहा कि अपने भाई को कत्ल कर देते हैं, यूसुफ को कत्ल कर देते हैं या उसको कहीं छोड़ के चले आते हैं और बाद में हम नेक बन जाएंगे, दीनदार बन जाएंगे, बाद में तौबा कर लेंगे। बाद में तौबा करने का ख्याल शैतान डालता है, अभी तौबा करो, फौरन तौबा करो। अगर तौबा करने का ख्याल दिल में आता है तो देर मत करो मेरे प्यारे साथियों। वो आंखें जो अल्लाह के खौफ से रोने लगे, जिन आंखों से अल्लाह के खौफ से आंसू बहने लगे, वो आंखें बड़ी खुश नसीब हैं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि जिस आग से अल्लाह के खौफ से, जिस आंख से अल्लाह के खौफ से आंसू बहता है, वो आंख जहन्नम की आग में नहीं जलेगी, वो आंख जहन्नम की आग में नहीं जलेगी। और आगे बढ़िए मेरे साथियों, एक दो बातें बयान करके और बात खत्म करता हूँ। आज हमारे नौजवानों के साथ एक प्रॉब्लम और भी है, और वो प्रॉब्लम क्या है, उलमा से हम दूर हो चुके हैं, हम उलमा से दूर हो चुके हैं। कुरान में अल्लाह कहता है कि हम किसी बस्ती को कब हलाक करते हैं, हम किसी बस्ती को कब हलाक करते हैं, इल्ला व अहलुहा मुस्लिहून, जब तक किसी बस्ती में इस्लाह करने वाले लोग हैं हम उस बस्ती को हलाक नहीं करते। ये उलमा, ये इस्लाह करने वाले, ये हलाल को हलाल बताने वाले, ये हराम को हराम बताने वाले बड़े कीमती लोग हैं, इनकी कदर करो मेरे प्यारे साथियों। उलमा से अपना ताल्लुक जोड़ो, उलमा से जुड़ करके रहो।
हो और उलमा का मकाम कभी जाहिलों को न देना, उलमा का मकाम नए उलमा को न देना। अल्लाह कुरान में कहता है कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिही उलमा, मेरे बंदों में मुझसे भी डरते हैं जो उलमा होते हैं, जो हकीकत में इल्म वाले होते हैं। और अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि क़यामत के पहले एक ऐसा दौर आएगा कि दुनिया से अल्लाह ताला इल्म को उठा लेगा, और जब इल्म को उठा लेगा तो जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे और उनसे अपने पूछेंगे। मेरे भाइयों, अब तकरीर हमारे आखिरी मोड़ पर है और ये एक पर्ची हमारे पास आई है, इसमें 3 सवाल लिखे हैं। नवाक़िज़े इस्लाम कितने हैं? देखिए, नवाक़िज़े इस्लाम कई चीजें, अगर आप अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं तो ये चीज भी इस्लाम को तोड़ने वाली, इस्लाम को खत्म करेगा। अगर कोई इंसान कुफ्र करता है, कोई ऐसा काम करता है जो ईमान का अपोजिट है, ईमान का उल्टा है, तो वो चीज ही इंसान को इस्लाम से खारिज कर देती है। तो उलमा ने बाकायदा इस टॉपिक पर किताबें लिखी हैं, आप उन किताबों का मुताला कर लें। कई चीजें हैं, मुख्तसर में आप ये समझिए कि जिस चीज से ईमान और इस्लाम मिट जाता है, खत्म हो जाता है, और कुरान और हदीस में उनको जिक्र किया गया है, वो चीजें नवाक़िज़े इस्लाम है। दूसरा सवाल है वाजिबातुस सलात कितने हैं और अरकानुस सलात कितने हैं? ये भी मौजूद तफसील चाहता है। नमाज के अंदर वो तमाम चीजें जिनके बारे में कुरान और हदीस में कहा गया कि इनके बगैर नमाज नहीं होती, वो नमाज के अंदर वाजिब है। और उसमें से बात चीजें ऐसी जो नमाज का रुकन है, जैसे सूरह फातिहा पढ़ना, ये नमाज का रुकन है। अगर आप खड़े होकर के नमाज पढ़ सकते हैं तो खड़ा होना ये भी नमाज का रुकन है। नमाज में रुकू करना ये नमाज का रुकन है। नमाज में सजदा करना ये नमाज में रुकन है। नमाज में आखिरी तशहुद में बैठना ये नमाज का रुकन है। अस्सलामु अलैकुम कहकर के नमाज खत्म करना ये नमाज का रुकन है। अल्लाहु अकबर कहकर के नमाज को शुरू करना ये नमाज का रुकन है। तो नमाज में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो रुकन की हैसियत रखती है, कंपलसरी है, जरूरी है, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो नमाज में सुन्नत है, मुस्ताहब है। उनको अगर हम नहीं करेंगे नमाज तो हो जाएगी, मगर वो नमाज मुकम्मल नमाज नहीं होगी, सुन्नत के खिलाफ नमाज होगी। इसलिए बेहतर ये है, अफसर ये है कि हम प्यारे रसूल के तरीके पर नमाज पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया नमाज वैसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो। नबी की नमाज का तरीका आज हदीस की किताबों में मौजूद है। आप उलमा से पूछ लें, कोई अच्छी किताब का मुताला कर लें और नमाज का पूरा तरीका सीख करके फिर उस तरीके पर आप नमाज पढ़े। फिर आप ये सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी अरकानुस सलात क्या है, वाजिबातुस सलात क्या है। बस नबी की जो नमाज का तरीका है उस तरीके को हम फॉलो कर लें। तो मेरे नौजवान साथियों, आपके ताल्लुक से ये चंद बातें मैंने रखी है। अब आखिरी बात, और मैं चाहूंगा कि इस बात के बयान करने के बाद हमारे वो भाई जिन्होंने अब तक कुल्लियतुल फारूक में इस प्रोग्राम में आए हैं, उन्होंने ताउन नहीं किया है, इंशाअल्लाह अगर वो मुझसे मोहब्बत करते हैं और कुरान और हदीस से मोहब्बत करते हैं, वो यहाँ आएंगे और इस इदारे का ताउन करके इंशाअल्लाह जाएंगे। आखिरी बात मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। मैंने बीमारी को बताया, इलाज क्या है। नौजवानों के अंदर ये बुराई मैंने बता दिया, इलाज क्या है। आइए मुख्तसर में इलाज समझिए। पहला इलाज ये है कि अगर हम इन बुराइयों पर कंट्रोल पाना चाहते हैं, हम अपना ईमान मजबूत करें, अल्लाह से लौ लगाएं, अल्लाह से ताल्लुक जोड़ें। जब अल्लाह की मदद हमारे साथ होगी, ज़माने की तमाम बुराइयां हमारे करीब नहीं होंगी। जब तक अल्लाह हमसे राजी नहीं होगा, हम बुराई से नहीं बच सकते। इसलिए हम अल्लाह को राजी करने की कोशिश करें। बुरी संगत से बचें। नौजवान लड़कों से भी कहता हूँ, नौजवान बहनों से भी कहता हूँ कि किन लड़कियों के साथ तुम उठती बैठते हो, किन लड़कों के साथ उठते बैठते हो, इस बात का ख्याल है। दड़ी मुंडों के साथ उठोगे बैठोगे, नशाखोरों के साथ उठोगे बैठोगे, हरामखोरों के साथ उठोगे बैठोगे, उनका अखलाक तुम्हारे अंदर पैदा होगा। मेरी बहनों, बेहया लड़कियों से हमारी दोस्ती होगी, फाहिशा लड़कियों से हमारी दोस्ती होगी, उनका अखलाक और कैरेक्टर तुम्हारे अंदर पैदा होगा। संगत अच्छी बनाओ, कूनू मास सादिकीन, अच्छे लोगों के साथ। इसी तरीके से अगर इन बुराइयों से हमें और आपको बचना है तो कुरान ने तरीका बताया, नमाज की पाबंदी करो, नमाज की पाबंदी करो। इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता, ये नमाज हर मुसलमान पर अपने टाइम से फर्ज है। इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, और ये नमाज बेहयाई और बुराई से रोकने वाली है। इन बुराइयों से बचना है तो हम नमाज की पाबंदी करें, इंशाअल्लाह बहुत सी बुराइयों से हम कंट्रोल के ऊपर हम। और ये भी याद रखिए, नौजवानों की इन बुराइयों में
بہت سے والدین اور گارجین بھی ذمہ دار ہیں، کیونکہ گارجین بھی بہت ذمہ دار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کلکم راع کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر گارجین سے پوچھا جائے گا تو لڑکے کا باپ تھا، تو لڑکی کی ماں تھی، تیرا لڑکا یہ کر رہا تھا، تیری لڑکی یہ کرے تو تو کیا کر رہا تھا، تو نے کیوں نہیں روکا، تو نے کیوں نہیں سمجھایا؟ ایک گارجین کی ذمہ داری ہے وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے، ان کا اچھا ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے، ان کو غلط باتوں سے روکے۔ اسی طریقے سے میرے عزیزوں میرے بھائیوں، اگر آپ برائیوں سے بچنا چاہتے ہیں، علماء کی مجالس سے آپ جڑیں، اس طریقے کے دینی پروگراموں میں آپ جائیں، اور معاف کیجئے صرف انٹرٹینمنٹ کرنا، گھومنا پھرنا اور جلسے میں جا کے وہاں گوشت کھا کے چلے آنا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جلسوں میں جائیں، پروگراموں میں جائیں تو ذمہ داری کے ساتھ بیٹھ کے علماء کے بیان کو سنیں، اور ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑا نہ دیں، بلکہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج میں کہیں جاتا ہوں، ہمارے نوجوان کہتے ہیں مولانا ایک فوٹو لینا چاہتا ہوں، سیلفی لینا چاہتا ہوں، بڑا شوق ہے سیلفی لینے کا، مگر انہی نوجوانوں میں ایسے نوجوانوں کو بھی دیکھتا ہوں، نوجوان ہیں اور چہرے پہ داڑھی ہے، نوجوان ہیں اور منہ میں گٹھا رکھے ہوئے، نوجوان ہیں نماز کی پابندی نہیں ہے۔ میرے نوجوانوں، علماء کے ساتھ سیلفی لینا یہ کوئی بڑی بات اور کمال کی بات نہیں ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ علماء سے محبت کرتے ہیں تو ان کی باتوں پر عمل بھی کریں، وہ جو صحیح باتیں اور حق باتیں آپ کو بتا رہے ہیں ان باتوں کو آپ فالو کریں۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے، رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو ہر برائی اور ہر گندگی سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے۔ آئیے رات کا یہ آخری وقت ہے، پروردگار عالم سے دعا کریں، رب العالمین ہم گنہگار بندے خطا کار بندے ہیں، اس پنڈال کے نیچے آج جامعۃ الفاروق الاسلامیہ کلیۃ الفاروق الاسلامیہ کی ہم دعوت پڑھائے ہیں، اے اللہ ہمارے اس حاضری کو تو قبول فرما لے، رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، پروردگار ہمیں سے جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اے اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما، ہمارے وہ نوجوان بھائی جو نشے کے شکار ہیں اے اللہ ان کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، ہماری وہ بہنیں جو بے حیائی کے راستے پر ہیں، ہمارے وہ نوجوان ساتھی جو گندگی کے راستہ پر ہیں اے اللہ ان کو جلد سے جلد توبہ کر کے پاک دامنی کے راستے پر آنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں حرام روزی سے بچا، حلال روزیوں میں کمانے کی توفیق عطا فرما، جب تک تو دنیا میں زندہ رہے، اسلام پر زندہ رہے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔